دنیا کا دستور ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب دنیا اسے جو اس کے حقوق اسے عطا کرتی ہے. پیدا ہونے کے بعد ہی انسان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے اور دیگر جو ہے معاملات پھر آگے بڑھتے ہیں. لیکن مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور مہربانی یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حالت جنین میں ہوتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ ہی میں بچوں کو اور انسان کو جو ہے حقوق عطا فرمائے ہیں. سب سے پہلا حق جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ کے بچے کو برقرار رکھا جائے، باقی رکھا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے، اسے جو ہے برباد نہ کیا جائے. چونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں تب اس میں جان پڑ جاتی ہے، اور جب اس میں جان پڑ جاتی ہے تو اب اس کا حکم مستقل ایک انسانی جان کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا اب اس کا ابورشن کرانا یا اسے گرانا یا اسے ساقط کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی زندہ انسان کی جان لے لینا یا کسی زندہ چلتے پھرتے انسان کو قتل کر دینا. اگر ابورشن کی ضرورت پڑتی ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے چونکہ بچے میں جان نہیں پڑتی، وہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا رہتا ہے بے جان، لہذا 4 مہینے سے پہلے ابورشن کرا سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا حق ہے بچوں کا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوں تو انہیں ضائع نہ کیا جائے، برباد نہ کیا جائے، اور نہ ان کا جو ہے ابورشن کیا جائے، نہ اسقاط کیا جائے. دوسرا حق جو مذہب اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچوں کے لیے وراثت جو ہے جاری کی جا سکتی ہے. اس کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ صحیح سالم ہو اور وہ زندہ پیدا ہو. اس لیے کہ بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو مرا ہوا بچہ جو ہے وارث نہیں بن سکتا، لیکن اگر وہ ماں کے پیٹ میں ہے، صحیح سلامت ہے اور وہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے لیے کسی بھی طرح کی وراثت کا حکم جو ہے جاری کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر قبل از پیدائش جو مذہب اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تیسرا حق دیا ہے وہ یہ وصیت کا حق. یعنی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی وہ ماں کے پیٹ ہی میں ہے اور وہ بچہ جنین کی حالت میں ہے اور صحیح سالم ہے، تو یہ جائز ہے کہ کوئی انسان اس کے لیے کسی بھی طرح کی پراپرٹی یا جائیداد کی جو ہے وصیت کر سکتا ہے. اور چوتھا حق جو ہے جو مذہب اسلام نے پیٹ کے بچے کے لیے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ کے بچے کے اوپر وقف کرنا بھی صحیح ہے. مثلا کوئی شخص کہے کہ فلاں عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے میری فلاں جائیداد وقف ہے یا میرا فلاں مکان وقف ہے یا میری فلاں زمین وقف ہے، تو یہ صحیح ہے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ اپنی وراثت کا، وصیت کا اور اپنے اوپر ہونے والی پراپرٹی و جائیداد جو اس پر وقف کی گئی تھی ان سب چیزوں کا وہ مالک ہوگا اور وارث ہوگا. 5واں حق یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے لیکن ماں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہوا ہے جس کی سزا موت ہے. مثلا اس نے کسی کی جان لے لی، کسی کو قتل کر دیا، یا وہ شادی شدہ تھی اور اس نے جو ہے زنا کی وہ مرتکب ہو گئی. تو مذہب اسلام کا حکم یہ ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ جنم نہ دے اور بچہ اپنے ماں کی دودھ سے بے نیاز نہ ہو جائے تب تک عورت پر کسی بھی طرح کی کوئی سزا جاری نہیں کی جا سکتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی اور میں بہت شرمندہ ہوں، میں پیٹ سے ہو گئی یا رسول اللہ، اب میں اس کی سزا پانا چاہتی ہوں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. یا رسول اللہ مجھے دنیا میں سزا دے ڈالیے. حضور نے فرمایا کہ تیرے اندر ایک جان ہے، پہلے جاؤ اسے جنم دے پھر آنا. جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا وہ پھر اپنے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچہ جن دیا ہے، اب مجھے جو ہے سزا دے دیجیے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. حضور نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی تیرے بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، لہذا واپس جاؤ، جب تمہارا بچہ تمہارا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب آنا. چنانچہ 2 سال کے بعد جب اس کا بچہ روٹی کھانے لگا وہ اپنے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور پھر عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، اب وہ میرا دودھ نہیں پیتا، لہذا مجھ پر جو ہے حد جاری فرمائیے.
حضور نے دیکھا کہ وہ روٹی ہاتھ میں لیے ہوئی اور وہ کھا رہا ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں سے بچہ لیا اور ایک صحابی کو دیا، اور پھر اس عورت کو جو ہے بدکاری کی جو ہے سزا دی اور اس کو جو ہے سنسار کیا گیا. تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر عورت نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی ہے کہ جس سے بچے پر فرق پڑ سکتا ہے یا اس کی جان پر فرق پڑ سکتا ہے، تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اور بچہ ماں کی دودھ اور پرورش سے بے نیاز نہ ہو جائے، تب تک جو ہے مذہب اسلام فرماتا ہے کہ عورت پر حد جاری نہیں کی جا سکتی اور اسے کسی بھی طرح کی کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. اسی طرح سے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کا چھٹواں حق یہ ہے کہ جو بچے کا سرپرست ہے، عورت کا سرپرست ہے، وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے اور بچے کی صحت و تندرستی کے لیے ماں کا خوب خیال رکھے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ أَحْمَالٍ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ عورتیں اگر پیٹ سے ہوں تو ان پر خوب خرچ کرو تاکہ وہ بھی خوب صحت مند ہوں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی خوب صحت مند ہو. یہ تو ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو اپنے شوہروں کے نکاح میں ہوتی ہیں. اب وہ عورتیں جو طلاق شدہ ہیں اور ان کے شوہر زندہ ہیں یا جو بھی ان کا سرپرست ہے، تب بھی حکم یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ ہے اور جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا تب تک عورت اور بچے کا خرچ جو ہے باپ پر یا اس سرپرست پر لازم اور واجب ہوا کرتا ہے. تو چھٹواں حق جو مذہب اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو عطا فرمایا ہے قبل از پیدائش، وہ یہ ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں بچہ جننے والی، ان پر جو خوب خرچ کیا جائے تاکہ بچہ صحت مند اور تندرست ہو سکے. ساتواں حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے تو جو جاندار ہوتے ہیں، گھر میں موجود افراد ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تو نکالنا واجب ہوتا ہے، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکال دیں تو یہ جائز ہے اور مستحب ہے اور بہتر ہے. اور آٹھواں حق جو مذہب اسلام نے بچے کی پیدائش سے قبل رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے نسب کو محفوظ رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طلاق ہو گئی یا کسی عورت کا شوہر مر گیا تو مذہب اسلام سے فوراً شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حکم دیتا ہے کہ وہ عدت گزارے، عدت کے دن پورے کرے تاکہ اس کے نسب میں کوئی خلط ملط نہ ہو سکے. بھئی بچہ اس کے پیٹ میں ہے اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو یقیناً نسب میں خلط ملط ہوگا. اس کی بہت ساری مثالیں انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، موجود ہیں اذان نسامیہ. تو یہ چند حقوق تھے، یہ وہ 8 حقوق تھے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی پیدائش سے پہلے بچوں کو عطا فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.